جس کام پہ تم نے لوگوں کو ڈال رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں. اگر اس جلسے میں اعلان ہو کہ ایک ختم نبوت پر کتاب چھاپنی ہے تو نہیں ملے گا. اور یہ اعلان ہو کہ محفل نعت کرنی ہے اور قوالی کرنی ہے تو جتنا چاہیے آپ کو مل جائے گا. ایک گلی سے پورا ہو جائے گا. اور نعت خواں بھی بیشتر غیر متشرع اور دعویٰ آپ کا عشق مصطفیٰ کا. آپ تو یہ بھی اس سے فرمائش نہیں کرتے کہ حضور جس عشق کا دعویٰ اشعار میں کر رہے ہو قلب میں تو جو ہے سو ہے, اپنا چہرہ تو اس کے مطابق کر دو. ایک نعت خواں نے کہا جی میں نے 25 عمرے کر دیے ہیں اور میں فلاں حکمران کے ساتھ اندر روزے میں چلا گیا تھا. میں نے کہا تمہیں روزے والے سے پھر بھی حیا نہ آئی کہ اپنی صورت ہی بدل دیتے. لیکن جب وہ یہ کہتا ہے تو آپ لوگ لوٹ نشاور کرتے ہیں. وہ ادعائے عشق کرتا ہے. میں نے کہا ظالموں, ادعائے عشق نہ کرو, دعائے عشق کرو. ادعائے عشق تو بہت بڑا دعویٰ ہے. دعائے عشق کرو, لیکن وہ بھی جھوٹا ادعا کرتا ہے. اور ہم بھی اس عشق کو برطانیہ والا 5, 10, 20 پاؤنڈ میں ہم 150 روپے میں خریدتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے بھی عشق مصطفیٰ کو خرید لیا. اگر عشق مصطفیٰ کی یہ قیمت تھی تو یہ راز تو صحابہ کرام کو بھی نہیں معلوم ہوا. یہ راز تو ان کو نہیں پتا چلا کہ جنہوں نے گردنیں کٹا دی, اپنا سب کچھ لٹا دیا. اگر اتنا آسان عشق مصطفیٰ ہوتا تو ان کو سب گھر بار لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو میدان کربلا اور بدر و احد سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو عشق کے معنی ہی بدل دیے ہیں. آپ نے تو لفظوں کے معنی ہی بدل دیے ہیں. اب ہمارے الفاظ میں کوئی معنی نہیں ہے. یہ ایک ایسے قالب کی طرح ہیں جس میں جان نہیں ہے, اس میں کوئی معنویت نہیں ہے. میں انگلینڈ میں تھا, ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی شریک ہوا. یوسف قرداوی کے بارے میں جس نے اس کانفرنس کو کنوین کیا تھا, بلایا تھا, تو برٹش پارلیمنٹ میں شور مچا کہ قرداوی کو روک دو, اس کو برطانیہ میں مت آنے دو. تو ٹونی بلیئر نے پارلیمنٹ میں کہا کہ I can't prevent, I have no evidence, no proof. تو ان کے ہوم سیکرٹری نے کہا کہ we will watch his every word and every moment. ہم روک تو نہیں سکتے برطانوی قانون کی روشنی میں, لیکن اس کے ایک ایک لفظ کو اور اس کی ایک ایک حرکت کو ہم واچ کریں گے. میں نے کہا پاکستان کے سارے وائس اور سارے پیر ہر سال جاتے ہیں, آپ کو بھی کوئی واچ کرتا ہے؟ آپ کے نعروں کو بھی کوئی ریکارڈ کرتا ہے؟ اس کی کانفرنس کو کور کرنے کے لیے 50 گورے کیمرہ مین موجود تھے, اور برمنگم میں سنی کانفرنس میں 7,000 افراد, وہاں 25 آدمی بھی نہیں تھے, 7,000 افراد تھے, اور اس کو کور کرنے کے لیے ایک بھی کیمرہ مین موجود نہیں تھا, کیونکہ ہمارے 7,000 افراد کے لفظوں میں اب کوئی وزن نہیں تھا. حالانکہ ووٹر تھے وہاں, لیکن پتا ہے کہ یہ بے جان ہے. جب تک آپ اپنے اندر جان نہیں پیدا کریں گے, قوت ایمانی پیدا نہیں کریں گے, اور کلچر کو نہیں بدلیں گے اپنے, تب تک میں آپ قار مذلت میں گرتے چلے جائیں گے. اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالی نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ تیرے دریا کا کوئی اترنا دیکھے. امت مسلمہ کا رونا رویا تھا کہ یہ جو پستی میں گری جا رہی ہے, اگر اس کو کوئی دیکھے تو وہ یقین کر لے کہ کوئی مد نہیں اس جزر کے بعد, کہ سمندر کی موجیں اٹھنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں, بیٹھنے کے بعد دوبارہ اٹھتی ہیں, لیکن اب تمہارے نعروں کی موجیں جو ہیں اس میں عملی اٹھان اب نہیں ہے. عملی اٹھان کی طرف آؤ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں. اس خوابوں اور تخیلات کی دنیا سے نکلو. کسی شہر کے سرمایہ دار دوسروں کو اتنے بڑے بڑے مدارس بن رہے ہیں, کیا ہمارے اور آپ کے بھی ہیں؟ میں طلباء کی تعداد پر تو بعد میں بات کروں. کیا ہم نے اعتماد کھو دیا ہے؟
کیا وجہ ہے؟ اس پر مجھے اور آپ کو کوئی مجلس بنانے سے پہلے اور کوئی مجلس سجانے سے پہلے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ اور ہم ہیں بھی اس وقت ملامتی فرقے سے، خود ملامتی کرتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کرتے، اپنے اقدار کو، انداز کو ہم بدلتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اس انداز کو، اس کلچر کو بدلو۔ شریعت کے خلاف نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو نعتیں جتنی شریعت کے خلاف ہوں اتنے ہی اس پر نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں۔ میرے ایک شاعر صاحب نے شعر پڑھا کہ عذاب قبر سے مجھے نہ ڈرا واعظ، وہاں رسول اللہ آئیں گے عطا جانے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والأرضین الصلاة والسلام على رحمة للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي سورة ما شاء ركبك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دارالعلوم
نوریہ رضویہ کے مدیر و منتظم اور اس تربیتی اور تعلیمی پروگرام کے مؤسس، اس مجلس کے داعی، میزبان اور مؤسس محترم مولانا صاحبزادہ ہدایت رسول صاحب زید مجدہم، افتخار اہل سنت، اہل سنت و جماعت کے مسلمہ اور مائع ناز، مفسر، محدث، فقیہ اور مناظر حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور نوجوان اور پرعزم فاضل حضرت علامہ ڈاکٹر سید عبد الرحمن شاہ صاحب زید مجدہم، اس محفل میں موجود لائق صد احترام حضرات اجلہ، افاضل، اکابر، علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء کرام، ائمہ مساجد اور دینی مدارس و جامعات کے مدرسین کرام اور اس تربیت پروگرام کے مستقل مربی و مدرس حضرت علامہ محمد الیاس اعظمی صاحب، اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، بطور خاص اس تربیتی اور تعلیمی پروگرام کے شرکاء اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت مختصر ہے، مجھ سے پہلے ہمارے فاضل دوست کافی تفصیلی گفتگو کی، لیکن وہ شکایت کرتے ہوئے گئے کہ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز میں گوئی کہ دامن کرم قربشیا باش۔ لہذا میں چاہوں گا کہ ہمارے صاحبزادہ ہدایت رسول صاحب سے عرض کروں گا کہ ان کو تفصیلی وقت دیا کریں، مستقل نشست، اور میرے بعد بھی میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب کے مخدوم و مکرم تشریف لائیں گے، تو میں چاہوں گا کہ مختصر گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں۔ مجھ سے پہلے جو بیان سنا اس کے حوالے سے 2-3 کلمات کہوں گا، اور اس وقت امت مسلمہ اور اہل سنت و جماعت جس مقام پر کھڑے ہیں اس کی جانب آپ کو متوجہ کراؤں گا۔ میں نہ نعروں کی آپ سے توقع رکھتا ہوں، نہ فرمائش کرتا ہوں، بلکہ نعرے نہ لگائیں اور وقت کو بچائیں اور میری چند گزارشات سن لیں۔ اس وقت ہم صرف نعروں پہ جی رہے ہیں۔ جب لاہور میں میری طالب علمی کا زمانہ تھا تو موچی دروازے کے باہر جلسے ہوتے تھے، ہم بھی شوق سے جاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، تو مقرر کہتا تھا کہ یہ تو ابھی آپ نے پورا نعرہ لگایا ہی نہیں ہے،
یہ تو واگا تک نہیں پہنچا، زور سے نعرہ لگائیے تاکہ دلی کا لال قلعہ جو ہے وہ ہل جائے۔ ہم اپنے پھیپھڑوں کو سکیر کر اور پھلا کر زور سے نعرہ لگاتے کہ شاید اس نعرے کی ضرب سے دشمن کے تلے ہل جائیں، لیکن نہیں ہلے۔ بعد میں جب ہوش آیا تو سمجھ میں آئی کہ معنویت سے آری، جذبات سے آری، ایمان کی طاقت سے آری اور عزم و عمل کے قوت سے آری جو نعرے ہیں وہ آپ کو تو یوٹوپیا یا کسی تخیلاتی فضا میں لے جا سکتے ہیں، لیکن برسر زمین موجود جو حقائق ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے اب ان نعروں کی فضا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئیے۔ میری آپ سے اپیل ہے، میری آپ سے التجا ہے۔ اب کلچر ہم نے یہ ڈیولپ کیا کہ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ کھڑا کیجئے، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ کھڑے کر دیجئے، نعرہ غوثیہ پر پھر حیدری پر آپ کہیں گے اٹھ جائیے اور نعرہ غوثیہ پر اچھل جائیے۔ میں کہتا ہوں آپ اس طرح اچھل بھی جائیں گے تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں، حقیقت کی دنیا سے بہت دور ہیں ہم۔ اس وقت امت مسلمہ جس ابتلا اور آزمائش سے گزر رہی ہے، میرے آقا کی امت اپنی تاریخ کی سب سے عظیم ابتلا سے گزر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا مطلقاً شعور نہیں ہے۔ ہمارے چہروں پر، ہمارے ظاہر پر اس کا کوئی درد، اس کا کوئی کرب ظاہر نہیں ہو رہا۔ اس دور کے فرعون نے امت مسلمہ پر جو مظالم ڈھائے ہیں، ماضی کے تمام فرائض اور نماردہ کے مظالم کو جمع کیا جائے تو اس دور کے مظالم کو سب سے بڑھ جائیں گے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو امت کے درد سے جدا کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو امت سے الگ کر دیا ہے۔ ابھی میں 1.5 ماہ ناروے اور انگلینڈ میں رہا، میں نے دوستوں کو متوجہ کیا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہابیت کے خلاف مغرب میں فضا بہت بلند ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، وہابیت سے وہ نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کے بارے میں اپنے میڈیا پر اوپینین کے لیے بلاتے ہیں تو انہی کو بلاتے ہیں، آپ میں سے کسی کو نہیں بلاتے۔ اور جو ہمارے لوگ جاتے ہیں، جو ہمارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اسلام کے ایکسپرٹ کے طور پر نہ BBC بلاتا ہے، نہ CNN بلاتا ہے، نہ کوئی میڈیا بلاتا ہے، کیونکہ ہم اب اس وقت ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دشمن جس کو کچھ سمجھتا ہے اسی کو طاقت سمجھتا ہے، اسی کو مقابل سمجھتا ہے، اسی کو چیلنج کرتا ہے، اسی کے چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ اس وقت ہم کسی حیثیت میں نہیں ہیں۔ ہم نے بڑا فخر کیا کہ جہاد افغانستان کے نتیجے میں سوویت یونین کو ڈیزالو کر دیا، واقعی کر دیا، لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کیا اس کی جگہ لینے کے لیے ہم موجود ہیں، کیا اس کی جگہ کو لینے کی اہلیت، قابلیت اور طاقت جو مادی چاہیے وہ ہم میں موجود ہے؟ نہیں تھی۔ تو اس کی ایک ابلیسی طاقت جو تھی اس کے مقابلے میں اس دور کی یونی پولر سپر پاور آ کر کھڑی ہو گئی، وحدانی طاقت عظمیٰ کھڑی ہو گئی۔ میں امریکہ میں 2 سال پہلے امریکن گورنمنٹ کی دعوت پر گیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ 2 سپر پاورز کی شیطانی قوتیں تھیں ہمارے نزدیک، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ ایک طاقت حد سے بڑھتی تو دوسری اس کو چیک کرنے کے لیے سامنے آ جاتی، مظلوموں کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع مل جاتا۔ اب تمہارے یونی پولر سپریم پاور بننے سے تمہاری شیطنت کو روکنے والا اور ٹوکنے والا اس وقت سر دست کوئی بھی نہیں ہے۔
میں نے کہا کہ ایسے تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب ظلم کی طاقت کو کوئی روکنے والا نہ ہو تو وہ ظلم دوسروں کو تو کچلتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی کچل دیتا ہے، اور وہ وقت یقیناً آئے گا، امریکہ پر آئے گا، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ دن دیکھنے ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم سر دست اس کے اہل نہیں ہیں۔ اس پر توجہ کیجئے، اس پر غور کیجئے۔ میں نے کہا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ امت سے، وسیع تر امت سے جدا نہ کریں۔ کیا؟ کربلا معلی، نجف اشرف، کاظمین مقدسین، حضرت القادریہ اور حضرت امام اعظم کی فضاؤں کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے جو ڈیزی کٹر بم اور ٹام ہاک کروز میزائل گزرے، اس نے آپ کی عقیدت کے سینے کو چھلنی نہیں کیا؟ اس نے آپ کو کوئی غیرت نہیں دلائی؟ کل خدا نہ خواستہ ان کا رخ حجاز کی طرف ہو جائے تو تب بھی آپ جشن منائیں گے؟ آپ کہیں گے وہاں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے؟ تو ایک تو امت سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جدا نہ کریں، اس معنی کے اعتبار سے نہ کریں کہ امت ابتلا سے گزر رہی ہے، اور اس امت کی ابتلا کے درد کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ اگر آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں تو سب سے زیادہ درد تو آپ کے سینے میں ہونا چاہیے، لیکن آپ تو بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکتا جو امت پر اس وقت گزر رہی ہے۔ تو ہم تخیل کی دنیا میں چلے گئے ہیں، خوش فہمی کی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں زمین پر ذرا اتر کر گرد و پیش کے حقائق کو جاننا اور جانچنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت کی حیثیت سے جو ہمارا المیہ ہے وہ امت کے مجموعی المیہ سے کچھ کم نہیں ہے۔ آپ کے پرچے آ رہے تھے، مجلس بنا لیجئے، لیکن ہم نے کلچر کیا دیا ہے اپنی قوم کو؟ آپ کو بتاؤں، ایک سنی عالم چھاش کرنے والا برٹن میں، یہ ہزرو جو آپ کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک تاجر، اس نے ایک دیوبندی مدرسے کو 1,00,000 پاؤنڈ دیا جو 1 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں بھی چھاش کے علاقے کا ہوں۔ اس نے کچھ بروشر چھاپا اور رنگین رسید بک چھاپی اور تعارف چھاپا اور اس کے پاس چلا گیا اور چھاچھی زبان میں اس کو اپنا موقف بیان کیا۔ پہلے علاقے کا تعلق جتایا، پھر ضرورت پیش کی تو اس نے چیک بک نکالی اور 100 پاؤنڈ کا چیک کاٹا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو 1,00,000 دیے، مجھے 20,000 پاؤنڈ تو دے دے گا، 10,000 دے گا، 5,000 تو دے ہی دے گا۔ اس نے 100 پاؤنڈ دیا۔ آپ کی نسبت یہ ہے اس وقت۔ اس نے کہا حضور آپ نے اس کو تو اتنا دیے؟ اس نے کہا مولوی صاحب وہ میرے پاس نہیں آیا تھا، میں خود چل کر اس کے پاس گیا تھا۔ جاؤ اپنے لوگوں کی تربیت کرو، جس کام پہ تم نے لوگوں کو ڈال رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر اس جلسے میں اعلان ہو کہ ایک ختم نبوت پر کتاب چھاپنی ہے تو نہیں ملے گا، اور یہ اعلان ہو کہ محفل نعت کرنی ہے اور قوالی کرنی ہے تو جتنا چاہیے آپ کو مل جائے گا، ایک گلی سے پورا ہو جائے گا۔ اور نعت خواں بھی بیشتر غیر متشرع، اور دعویٰ آپ کا عشق مصطفیٰ کا۔ آپ تو یہ بھی اس سے فرمائش نہیں کرتے کہ حضور جس عشق کا دعویٰ اشعار میں کر رہے ہو، قلب میں تو جو ہے سو ہے، اپنا چہرہ تو اس کے مطابق کر دو۔ ایک نعت خواں نے کہا جی میں نے 25 عمرے کر دیے ہیں اور میں فلاں حکمران کے ساتھ اندر روزے میں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں روزے والے سے پھر بھی حیا نہ آئی کہ اپنی صورت ہی بدل دیتے؟ لیکن جب وہ یہ کہتا ہے تو آپ لوگ نوٹ نشاور کرتے ہیں۔ وہ ادعائے عشق کرتا ہے۔ میں نے کہا ظالموں،
ادعا عشق نہ کرو، دعا عشق کرو۔ ادعا عشق تو بہت بڑا دعویٰ ہے، دعا عشق کرو، لیکن وہ بھی جھوٹا ادعا کرتا ہے، اور ہم بھی اس عشق کو برطانیہ والا 5، 10، 30 پاؤنڈ میں ہم 150 روپے میں خریدتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بھی عشق مصطفیٰ کو خرید لیا۔ اگر عشق مصطفیٰ کی یہ قیمت تھی تو یہ راز تو صحابہ کرام کو بھی نہیں معلوم ہوا، یہ راز تو ان کو نہیں پتا چلا کہ جنہوں نے گردنیں کٹا دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اگر اتنا آسان عشق مصطفیٰ ہوتا تو ان کو سب گھر بار لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو میدان کربلا اور بدر و احد سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو عشق کے معنی ہی بدل دیے ہیں، آپ نے تو لفظوں کے معنی ہی بدل دیے ہیں۔ اب ہمارے الفاظ میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ ایک ایسے قالب کی طرح ہیں جس میں جان نہیں ہے، اس میں کوئی معنویت نہیں ہے۔ میں انگلینڈ میں تھا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی شریک ہوا۔ یوسف قرداوی کے بارے میں جس نے اس کانفرنس کو کنوین کیا تھا، بلایا تھا، تو برٹش پارلیمنٹ میں شور مچا کہ قرداوی کو روک دو، اس کو برطانیہ میں مت آنے دو۔ تو ٹونی بلیئر نے پارلیمنٹ میں کہا کہ I can't prevent, I have no evidence, no proof۔ تو ان کے ہوم سیکرٹری نے کہا کہ we will watch his every word and every moment۔ ہم روک تو نہیں سکتے برطانوی قانون کی روشنی میں، لیکن اس کے ایک ایک لفظ کو اور اس کی ایک ایک حرکت کو ہم واچ کریں گے۔ میں نے کہا پاکستان کے سارے واعظ اور سارے پیر ہر سال جاتے ہیں، آپ کو بھی کوئی واچ کرتا ہے؟ آپ کے نعروں کو بھی کوئی ریکارڈ کرتا ہے؟ اس کی کانفرنس کو کور کرنے کے لیے 50 گورے کیمرہ مین موجود تھے، اور برمنگم میں سنی کانفرنس میں 7,000 افراد، وہاں 25 آدمی بھی نہیں تھے، 7,000 افراد تھے، اور اس کو کور کرنے کے لیے ایک بھی کیمرہ مین موجود نہیں تھا، کیونکہ ہمارے 7,000 افراد کے لفظوں میں اب کوئی وزن نہیں تھا، حالانکہ ووٹر تھے وہاں، لیکن پتا ہے کہ یہ بے جان ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر جان نہیں پیدا کریں گے، قوت ایمانی پیدا نہیں کریں گے، اور کلچر کو نہیں بدلیں گے اپنے، تب تک آپ قعر مذلت میں گرتے چلے جائیں گے، اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالی نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ تیرے دریا کا کوئی اترنا دیکھے، کہ امت مسلمہ کا رونا رویا تھا کہ یہ جو پستی میں گری جا رہی ہے، اگر اس کو کوئی دیکھے تو وہ یقین کر لے کہ کوئی مد نہیں اس جزر کے بعد، کہ سمندر کی موجیں اٹھنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھنے کے بعد دوبارہ اٹھتی ہیں، لیکن اب تمہارے نعروں کی موجیں جو ہیں اس میں عملی اٹھان اب نہیں ہے۔ عملی اٹھان کی طرف آؤ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس خوابوں اور تخیلات کی دنیا سے نکلو۔ کسی شہر کے سرمایہ دار دوسروں کو اتنے بڑے بڑے مدارس بن رہے ہیں، کیا ہمارے اور آپ کے بھی ہیں؟ میں طلباء کی تعداد پر تو بعد میں بات کروں، کیا ہم نے اعتماد کھو دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر مجھے اور آپ کو کوئی مجلس بنانے سے پہلے اور کوئی مجلس سجانے سے پہلے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ اور ہم ہیں بھی اس وقت ملامتی یا فرقے سے، خود ملامتی کرتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کرتے، اپنے اقدار کو، انداز کو ہم بدلتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اس انداز کو، اس کلچر کو بدلو۔ شریعت کے خلاف نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو نعتیں جتنی شریعت کے خلاف ہوں اتنے ہی اس پر نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں۔ میرے ایک شاعر صاحب نے شعر پڑھا کہ عذاب قبر سے مجھے نہ ڈرا واعظ، وہاں رسول اللہ آئیں گے عطا جانے خطا جانے۔ یعنی وہ جسارت دے رہا ہے گناہ کرنے کی کہ واعظ ملا تو دفع ہو جا، مجھے نہ ڈرا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا عذاب قبر سے تو تاجدار کائنات نے ڈرایا ہے،
حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو، جہاں ایمانیات کا ذکر ہے وہاں تو عذاب قبر کی حدیثیں موجود ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے ہولناکی عذاب قبر پر خطبہ ارشاد فرمایا ایک بار، فَدَجَّ النَّاسُ دَجَّةً، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی۔ ہم سب کا ایمان جمع ہو جائے تو ایک صحابی کی ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کی چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن ہمیں نافان سناتا ہے کہ عذاب قبر سے نہ ڈرا واعظ، ہم نوٹ نشار کرتے ہیں بابا پرواہی کیا ہے۔ فاضل بریلوی سے انتساب عقیدت رکھتے ہو؟ ان کے خانوادے کے فرد مولانا تقدس علی خان نے بتایا کہ ان کے سامنے ایک شخص نے تقریر کی کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضوری بارگاہ رب العالمین میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ٹوک دیا کہ بند کرو، رک جاؤ، کیونکہ تشریف لے جانے کے معنی کیا ہیں؟ میں آپ سے ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے، تو آپ کے آنے سے مجھے عزت ملے گی، آپ مجھے شرف دیں گے، مجھے اکرام دیں گے۔ نے فرمایا کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب کو عزت نہیں ملتی، بندے کو عزت ملتی ہے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ کہو کہ تاجدار کائنات شب معراج کو حضوری بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوئے، انہوں نے شریعت کا اتنا پاس کیا ہے، شریعت کی حدوں کو ملحوظ رکھا ہے، ہم توڑ رہے ہیں اور نسبت ان سے قائم کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ جا رہا تھا تو ماں جدوں دعا کر لیندی ہے رب بھی رد کر نہیں سکتا، میں نے کہا اب اس پر بھی نوٹ نشاور ہو رہے تھے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے، یہ کہو کہ رب رد نہیں کرتا، نہیں فرماندہ، یہ بات ہے ذرائع کرم، لیکن آپ کہیں کہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے قرنی وہاں میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا کہ ناتھواں پڑتا ہے کہ 32 دان توڑ دیے، اور پھر پاؤنڈوں کی نچھاور ہوتے ہیں۔ اگر دان توڑنا یہ عشق مصطفیٰ ہے تو جن کے سامنے دندان مبارک شہید ہوئے بدر میں، احد میں، انہوں نے توڑا تھا، اور اے نعت پڑھنے والے تو کیوں نہیں توڑ دیتا، اور اے نوٹ نشاور کرنے والے تو کیوں نہیں توڑ دیتا؟ پھر 10 نوٹ میں وہ خریدتا ہے اس عشق کو، جبکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنا ایک دانت بھی اس کے مالک نہیں، آپ اس کے متصرف ہیں، استعمال کرنے والے ہیں، استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے، اس کو تلف کرنے کا اختیار نہیں دیا آپ کو سوائے اللہ کی راہ کے۔ اس لیے تو خودکشی حرام ہے، ورنہ کیوں حرام ہوتی؟ کیونکہ اس جان کے مالک آپ نہیں ہیں، اس جسم کا مالک بھی وہ ہے، اس جان کا مالک بھی وہ ہے، لیکن جو چیزیں جتنی حدیث کے خلاف ہوگی، جتنی شریعت کے خلاف ہوگی، اتنی زیادہ آپ سے داد ملے گی، اور اب کسی عالم میں جرت بھی نہیں رہی کہ اسٹیج پر روک۔ اس فیصلہ باد کے رہنے والوں محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ وسلم العزیز، وہ تو ٹوک دیا کرتے تھے، اب کسی میں جرت نہیں ہے، کیونکہ کلچر ایڈوانس ہو گیا ہے، کلچر آگے بڑھ گیا ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ عقیدت کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس کو عقیدے کا درجہ دے دیتے ہیں، پھر علماء کا کام ہے اس کے لیے دلائل تلاش کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ مقابلہ کریں تو پھر اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ 2 چیزیں ہیں، اپنے اداروں کی مضبوطی اور دینی لٹریچر۔ اس وقت اگر ڈاکٹر سید عبد الرحمن صاحب کا صاحبزادہ یا مناظر اسلام علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کا صاحبزادہ یونیورسٹی میں جائے اور اس روایتی ہمارے موضوعات سے ہٹ کر کوئی ریسرچ کی تلاش ہو تو وہ دوسروں کی کتابیں ملیں گی۔ آپ کے حصے کے شیلف ابھی خالی ہیں، اس لیے فنڈ ریزنگ کیجیے، اس لیے دارالمصنفین قائم کیجیے، علمی میدان کے خلاف کو پر کیجیے۔ فاضل بریلوی نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ فتاوی رضویہ کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ تو کسی وصیت میں نہیں لکھا ہوا۔
ایک تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر آنکھیں بینا رکھتے ہیں تو اپنے شہر کا ہر شہر کا چکر لگا لیں اور تقابل کر لیں مدارس کا، مساجد کا، تعداد کا، تو آپ کو صحیح صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔ اور لوگ ایک خاص حصہ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے بھی اور ہمارے بھی۔ اب ہمارے کس پر خرچ ہوتے ہیں یہ آپ بتا دیجئے، اور ان کے کس پر خرچ ہوتے ہیں یہ بتا دیجئے۔ وہ مجلس ختم نبوت کے لیے جہاز بھر کر انگلینڈ لے جاتے ہیں وہاں، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تو ویکینسی پیدا کی تھی، جیسا کہ آپ بار بار سن رہے ہیں، ان کے بانی نے نبوت کی ویکینسی پیدا کی تھی۔ اب یہ پلاننگ کی خرابی ہو گئی کہ ویکینسی انہوں نے پیدا کی اور پور مرزا قادیانی نے کر دی۔ ہو سکتا ہے ان کا اپنا کوئی پلاننگ ہو کہ ہم خود پہلے مائنڈ تیار کریں گے، ذہن تیار کریں گے، جب لوگوں کا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو جھٹ سے پر کر دیں گے، لیکن وہ ایک دوسرا بندہ آ گیا۔ تو اس لیے یہ آپ سے عرض کر دوں کہ بہت سے ہمارے حصے میں اللہ کا شکر افتخار بھی ہے، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو کردار ہے مرزا قادیانی کے اپنے دور میں، وہ کسی اور کا کردار نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی کہا گیا تھا کہ انہوں نے مناظرہ کیوں کیا، تو مرزا قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ بھی اگر تو سچا نبی ہے تو معجزہ پیش کر، یہ کوئی کہے گا تو یہ کفر ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ادعائے باطل کرے تو کسی کے ادعائے باطل کو رد کرنا یہ ہر عالم ربانی کا فریضہ ہے، اور یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری انہوں نے ادا کی۔ اور جب کوئی چیلنج کرے تو اور زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے، لیکن پھر چیلنج کرنے کے لیے بھی، قبول کرنے کے لیے پھر مہر علی شاہ صاحب کی قوت ایمانی ہونا چاہیے۔ جب مرزا نے کہا کہ عربی میں ہوگا، فرمایا عربی میں صحیح۔ اس نے کہا کہ تحریری ہوگا، فرمایا کہ تحریری صحیح۔ کہا کہ یہ بھی چھوڑو، خود نہیں لکھیں گے، قلم کو حکم دیں گے کہ لکھ دیں۔ تو وہ تو میدان میں نہ آیا، اور باطل کبھی نہیں آ سکتا تھا، نہ نصارہ نجران آئے تھے، نہ مرزا قادیان آیا۔ لیکن کسی نے پوچھا پیر صاحب سے کہ آپ نے یہ کس پھرتے پر کہہ دیا تھا؟ اگر میدان میں بات آ ہی جاتی تو نے فرمایا کہ کٹی قلعے کے زور سے کدی ہے۔ لیکن ہم بھی قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں آج مضبوطی سے، ہم بھی یہ کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں آج۔ تو قلعے کے ساتھ رسی میں بندھا ہونا یہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، تبھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ افتخار سے کہہ دیں کہ 53 کی تحریک ختم نبوت میں جن 3 علماء کو سزائے موت ہوئی تھی ان میں سے الحمدللہ 2 ہمارے تھے، جو پھانسی کی کال کوٹری میں گئے تھے۔ مجاہد ملت و ختم نبوت علامہ محمد عبدالستار خان نیازی اور علامہ محمد خلیل قادری، حضرت علامہ محمد ابو الحسنات صاحب کے صاحبزادے، سید صاحب کے بھتیجے۔ تو جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جب تحریک چل رہی تھی تو دیوبندیوں کے احتشام الحق تھانوی صبح تحریک کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے، آدھی رات کو رپورٹ پہنچاتے تھے گورنر ہاؤس میں۔ تو ہمارے یہ علماء کا یہ کردار ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد اسٹیٹ لیول پر، ریاست کی سطح پر اور مملکت کی سطح پر اور جدید دور میں پارلیمنٹ کی سطح پر منکرین ختم نبوت کو مرتد قرار دینے کا یہ اعزاز پاکستان کو جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ 1975 میں اور اس تحریک
کو منہ کرنے والے اس کے محرک جو تھے وہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی تھے. تو یہ اعزاز بھی آپ کا ہے. اس کے مؤید اور تھے، پوری پارلیمنٹ تھی، لیکن اسمبلی کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے. یاد رکھنا، جا کے پڑھ لو کہ محرک صرف شاہ احمد نورانی تھے. صرف جناب صدیق اکبر کے نسل پاک میں شاہ احمد نورانی صدیقی تھے، کوئی نہیں تھا. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی شاہ احمد نورانی سے 100 اختلاف کرے، ان کا یہ اعزاز اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان کی نجات کے لیے یہ بھی کافی ہے آقا کی دربار میں. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ عالم علماء پہلی بار پہنچے تھے اسمبلی میں. پہلی اسمبلی میں شبیر احمد عثمانی موجود ہے دیوبندیوں کا، اور سر ظفر اللہ چودھری وزیر خارجہ بھی موجود ہے. اور ایک قرارداد قادیانیت کے خلاف اسمبلی میں نہیں ہے. 62 کی اسمبلی میں مفتی محمود موجود ہے، اور مرزا مظفر احمد پلاننگ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین موجود ہے. لیکن کوئی قرارداد اسمبلی کے فلور پر آج ریکارڈ پر موجود نہیں ہے. پہلا عالم اہل سنت 70 کے انتخاب میں منتخب ہو کر اسمبلی میں گیا تو قادیانیت کے ارتداد کی پہلی قرارداد آپ کے سربراہ نے پیش کی، اہل سنت کے عالم نے پیش کی. تو یہ الحمدللہ اس پر ہمیں افتخار کرنا چاہیے اور اپنی تاریخ کو بیان کرنا چاہیے کہ وہ قرارداد کا محرک صرف ایک شخص تھا، شاہ احمد نورانی. مؤید سارے تھے. تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اور آپ کے ذہن میں قائم رہنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت امت مسلمہ کا کی جو ابتلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد جہاں بیٹھ کر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اور وہ مدرسہ جہاں بیٹھ کر مولانا سیالوی پڑھا رہے ہیں، یہ حریت جو ہے یہ پاکستان کا افتخار ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر جو کہنا چاہوں کہہ سکتا ہوں. میں یہاں بیٹھ کر پرویز مشرف کو چیلنج کر سکتا ہوں. میں یہاں بیٹھ کر اپنے وقت کے مقتدر کی غلطی کو غلطی کہہ سکتا ہوں. اب عالم اسلام میں کہیں بھی اور یہ سہولت میسر نہیں ہے، نہ حرمین طیبین میں ہے، نہ پورے عالم عرب میں ہے، اور اب انڈونیشیا اور ملائیشیا میں بھی نہیں. میں نے کہا انگلینڈ میں بھی کہ جب پوپ جان پال II ویٹیکن سٹی میں سرمن دیتا ہے تو پوری کیتھولک ورلڈ کے لیے، پوری عالم عیسائیت جو کیتھولک ہے اس کے لیے پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. اور میرے آقا و مولا نے پہلا پالیسی اسٹیٹمنٹ منشور حقوق انسانی کا حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں جبل رحمت پر اپنی ناقہ مبارکہ پر سوار ہو کر جاری کیا تھا. اگر اسلام حرمین طیبین میں آزاد ہو تو جو خطبہ جاری کیا جائے وہ امت مسلمہ کے درد کا خطبہ ہو، امت مسلمہ کے مسائل کا خطبہ ہو، پالیسی اسٹیٹمنٹ ہو. لیکن مسجد نمیرہ میں اب امام نہیں ہے، غلام کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ریاض کا لکھا ہوا پرچہ ہوتا ہے. اس لیے اسلام کے لیے کوئی پیغام وہاں سے جاری نہیں ہوتا. آپ کو تو اس ممبر کو بھی آزاد کرنا ہے کہ جس ممبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کی امت کے لیے اس کے دین کا پیغام جاری کیا جا سکتا ہو. اس لیے پاکستان میں یہ آزادی بہت بڑی غنیمت ہے، اس کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. اس وقت امریکہ، یورپین یونین اور سب کا پریشر یہ ہے کہ اس آزادی کو سلب کر دو. اگر یہ آزادی سلب ہو گئی تو پھر کہیں احتجاج نہیں ہوگا، کہیں آواز نہیں اٹھے گی. اس لیے یہ وراثت ہے آپ کے پاس. میں نے امریکن سے کہا، وہ کہتے ہیں یہ فینیٹکس ہیں، یہ جنونی ہے ملا پاکستانی، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ عقل کی بات نہیں آتی. میں نے کہا یہ ملا کا نہیں ہے صرف، ملا کے پیچھے پوری قوم ہے. بلکہ ہماری قوم تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے حصے کی نیکیاں بھی ملا ہی کر دے، خود جو مرضی کرے، لیکن ملا کو ٹائٹ رکھتے ہیں.
میں نے کہا کہ جامعہ دمشق میں، جامعہ ازہر میں، جامعہ بغداد میں اور حجاز کی کسی مسجد میں کوئی داڑھی منڈا خطبہ دے سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے، پاکستان کے کسی دیہات کی 20 فٹ مسجد میں بھی کوئی داڑھی منڈا مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بولو ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی طاقت کی وجہ سے آپ پیچھے، میرا نے کہا کہ وہ چاہے گا تو تب بھی میری قوم اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ اس لیے یہ سمجھو کہ پاکستان میں جو دین جینرک شکل میں اور اصلی شکل میں محفوظ ہے تو یہ صرف علماء نہیں، پوری قوم ان کے پیچھے ہے، اور وہ دین کی بقا کے لیے مٹ مرے گی کہ کٹ مرے گی اور وہ جان دے گی۔ ایسا واقعی ہے۔ ہاں، صورتحال یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے قانون تحفظ ناموس رسالت ختم ہو جائے، اور یہ بھی بتا دوں کہ جو آپ تحفظ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، قادیانیوں کو مرتد قرار دینے کے بعد بھی اس کے امپلیمنٹیشن کے مراحل باقی ہیں، تحریک کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ اس کی روشنی میں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں صرف صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے اوتھ اور حلف میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور کسی کے اوتھ میں شامل نہیں ہے۔ لہذا کوئی عیسائی، کوئی قادیانی آپ کی فوج کا سربراہ بن سکتا ہے، آپ کا چیف جسٹس بن سکتا ہے، اور یہاں عیسائی بن بھی چکا ہے، کوئی ہندو بھی بن سکتا ہے، کیونکہ کسی اعلیٰ عدالتوں کی اوتھ میں، فوجی جنرلز کی اوتھ میں، کیبنٹ کے منسٹرز کی اوتھ میں، پروونشل گورنر اور پوری کیبنٹ کی اوتھ میں ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار شامل نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ کسی قادیانیوں کے لیے چور دروازہ رہنا چاہیے؟ تو پھر تحریک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں ان دیوبندیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں آ کر چلاؤ، ختم نبوت کانفرنسیں یہاں کرو، یہاں آ کر سچ بولو، اور جو چور دروازے قادیانیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، ان کو یہاں بیٹھ کر بند کرنے کی بات کرو۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو سیپریٹ الیکٹریٹ تھا، جداگانہ انتخابات، وہ ایک امپلیمنٹیشن تھا صرف عقیدہ ختم نبوت کا، کہ غیر مسلموں کی جداگانہ فہرستیں تھیں اور ان میں قادیانی پابند تھے کہ فہرست بنائیں۔ جب اس کو ختم کر دیا گیا تو نظام انتخاب میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا اطلاق ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کا کوئی قادیانی ہو، وہ اپنی طاقت پر کسی کو بھی اسمبلی میں بھیج سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ غیر مسلموں کی جو سیٹیں رکھی گئی ہیں ان میں قادیانیوں کی سیٹ نہیں ہے، عیسائی کی ہے، ہندو کی ہے، سب کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ حقائق تو یہ ہیں۔ انگلینڈ میں جا کے ضرورت بعد میں آئے گی، پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے اطلاقات کے سارے مراحل ابھی باقی ہیں، اور بہت سارے مراحل باقی ہیں۔ اگر آپ نے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو یہ بتائیے کہ یہ ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو سیکریٹریز ہیں ان کا بھی اوتھ ہونا چاہیے، ہر جنرل کا اوتھ ہونا چاہیے، ہر کور کمانڈر کا اوتھ ہونا چاہیے، ہر جج کا اوتھ ہونا چاہیے، ہر منسٹر کے اوتھ میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت شامل ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم راستے بند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، بند نہیں کرتے۔ اب یہ بھی سن لیں کہ ہم اور بھی کافر ہیں، ان پر اصرار کیوں کرتے ہیں، یہ بھی فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ اور کافر اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اپنے شعار سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن قادیانی آپ کے نام کے ساتھ آپ کے شعار کو اختیار کر کے آپ کی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو آپ پہچان نہیں سکتے، تو وہ اندر سے نقب لگاتا ہے۔ اس لیے اندر کو بچانا ہے تو نقب کے راستے بند کرنے ہوں گے۔ لہذا جو سیکولرزم کے معاملات چل رہے ہیں وہ اس لیے چل رہے ہیں۔ میں نے جب بلاسفیمی لا پر ہمیں نارویجن گورنمنٹ نے بلایا تھا، ایک ہیومنسٹ آیا کوalition آف ریلیجن میں، اس نے کہا یہ عیسائیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ جوڈائزم ہے، یہ ہندوازم ہے، یہ سکھزم ہے، یہ ان کے دائرے ہیں،
اور سب کے آپس میں اختلافات ہیں، لہذا ان پر اجماع نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیومینیٹیرینزم ہے، اس پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے، لہذا اس کو مذہب کا درجہ دیا جائے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، ہیومنسٹ ہیں آپ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے من پسند معیارات اور حقوق وضع کرو، پھر اس کو مذہب کا درجہ دے دو، پھر اس کو نافذ کر دو، یعنی حلال و حرام کی تمیزات کو مٹا دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی مرضی کا عقیدہ اختیار کرنے کا حق ہے، لیکن آپ ہیومینیٹیرینزم کی کسی کتاب میں، اپنے ملک کے کسی نظام آئین و قانون میں، پوری مغرب کے نظام آئین و قانون میں، ڈکشنری کی کسی کتاب میں یہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو اپنا عقیدہ اختیار کرنے کا تو حق ہے، لیکن مجھے ٹارچر کرنے کا بھی آپ کو حق ہے، مجھے آپ کو اذیت دینے کا حق بھی ہے؟ اگر کہیں ہے تو کھول کے بتائیے۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا میں میدان میں لاٹھی گھماتا ہوں، میرا حق ہے، لیکن اگر وہ لاٹھی آپ کے سر کو پھوڑ دے، آپ کی ناک کو توڑ دے، تو مجھے اس کا حق ہے؟ کہنے کا نہیں۔ تو میں نے کہا ہم یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ من پسند عقیدہ اختیار کرو، لیکن مسلمانوں کے عقیدے کو چھیڑنے کا حق آپ کو نہیں دیا جا سکتا، اور یہ کسی ہیومینیٹیرینزم میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ امریکہ میں سیکولرزم کی بات کی، میں نے کہا تم سیکولرزم کی بات کرتے ہو، اس کی تعریف پر اختلافات ہیں، تم کہتے ہو، ہم کہتے ہیں مذہب کی نفی کا نام ہے، تم کہتے ہو کہ اس کے معنی ہے کہ اسٹیٹ مذہب میں پارٹی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑیے تعریفات، تمہارے ملک میں 8 ملین مسلمان ہیں، تمہاری کانگریس میں ایک بھی مسلم موجود نہیں ہے، اور آئندہ 25 سال تک ایک مسلم امریکن کانگریس میں ممبر بن کر نہیں جا سکتا، اور میرے ملک میں اس سے کم عیسائی ہیں، وہ اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، مرضی کے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نے 20 سیٹیں ان کو تحفے کے طور پر پیش کر دی کہ حضور آپ کے بغیر تو ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا مجھ سے زیادہ ڈبل حق اس کو دے دیا گیا ہے کہ تمہارے کرسچن کو اور تمہارے جیو کو مجھ سے زیادہ میرے اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں دوہرا حق دے دیا گیا ہے، تم پھر بھی کہتے ہو کہ عیسائیت مظلوم، مائنارٹیز کی رائٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے ملک میں میرے مسلمان کو پرسنل لاء میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمہاری عیسائی کو اپنے پرسنل لاء کو ایکسرسائز کرنے کا حق ہے۔ تو تم بتاؤ کہ ان پریکٹس وی آر سیکولر اور یو آر سیکولر۔ اس لیے آج اسلام کی ایک نئے علم الکلام کی ضرورت ہے، ایک علم الکلام جو فلسفہ یونان سے آیا تھا، اس دور کے ہمارے اکابر نے اس کو پہلے پڑھا، سمجھا، پھر عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، پھر اسی علم الکلام کی روشنی میں اسلام کا دفاع کیا اور ان کو رد کیا۔ مگر آج کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ آج کا فلسفہ ٹوٹل پرمیسونیس ہے۔ آج کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں حلال و حرام کی چابی ہے، انسان جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کلی کے انکار کا فلسفہ ہے آج مکمل عریانی کا فلسفہ ہے۔ آج کا مغرب کا مضطرب انسان، اس کے بس میں ہو تو کام و دہن اور جنس کی ساری لذتوں کو ایک انجیکشن میں ڈال کر اپنے آپ میں انجیکٹ کر دے، وہ ساری لذتوں کو ایک لمحے میں سمیٹنا چاہتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے اور اس کو ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں کی سائنس کو، وہاں کی ٹیکنالوجی کو، وہاں کی علمی ترقی کو، اس کو امپورٹ نہیں کرتے، وہاں کی بے حیائی کو امپورٹ کرتے ہیں، ان کے تباہ کن کلچر کو امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس فلسفے کا مقابلہ کرنا ہے، معاشرے میں پینیٹریٹ کرنا ہے، معاشرے میں جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نئے دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنا ہوگا۔ جہاں تک انگریزی کی بات ہے، وہ ان کی نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ اگر اسلام مشنری ریلیجن ہے، اسلام دعوتی مذہب ہے، جب دعوتی مذہب ہے تو آپ کو تو دنیا کی ہر زبان آنی چاہیے،
اور دنیا کی ہر زبان میں آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، میرے مصطفیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ کے پیر اور آپ کے میر جاتے ہیں تو اپنے لوگ ان کی شکارگاہ ہیں، کوئی غیر مسلم ان کی شکارگاہ نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے پہلے میں جب حضرت گیا نہیں تھا تو فلاں صاحب مبلغ اسلام آ گئے ہیں برطانیہ سے، امریکہ سے، اور میں سن کر ہی یقین جانیے کہ آدھا تو ویسے ہی تحریر ہو جاتا ہے۔ اس نے تو کفر کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ پتہ چلا کہ اپنی دنیا کو برباد کرنے جاتے ہیں، بنانے جاتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بنانے کی پوچھتی ہو تو برطانیہ میں ان کے 35 مدرسے ہیں اور پوری تعلیم ہے سیکولر کے ساتھ، ہمارا ایک بھی ادارہ نہیں ہے۔ پیروں کے چندے ہیں، میروں کے چندے ہیں، اس کے چندے ہیں، اس کے چندے ہیں، سب کا خراج ہے، لیکن اسلام کا حصہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے وہاں کی حکومت سے منوایا ہے کہ باہر سے عالم کو امپورٹ نہیں کیا جائے، اور فرانس نے اپنا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ائمہ کا قائم کر دیا، پہلا بیچ ان کا آ رہا ہے، مگر اس کو ٹریننگ دینے والے وہ ہیں، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ مولانا اشرف سیالوی صاحب وہاں نہیں ہیں۔ اور پھر یورپین یونین ایک فیصلہ کرنے والی ہے کہ جو اسکل وہاں پر ہے وہ باہر سے امپورٹ نہیں کی جائے گی۔ تو آپ نے وہاں کی اسکل تیار کرنے کے لیے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا۔ وہ پیر جو ہر سال جا کر چندے جمع کر کے لاتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دعوت اسلامی کے بھائی موجود ہیں، میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن یہ میرے پاس آئے کہ کہا جی کور کمانڈر کو ٹیلی فون کیجئے کہ فیضان مدینہ کا راستہ روک دیا ہے۔ میں نے کہا میرے دوست، انہوں نے اپنے لوگوں کو کلچر دیا کہ اپنے ملا کو ووٹ دو، اپنے عالم کو ووٹ دو، اب اپنی بات منوا رہے ہیں، آپ ایک لادین کے پاس چل کر جا رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دے دو۔ اگر آپ ہم علماء کے پیچھے ہوتے اور آپ کے 5 ممبر کراچی سے منتخب ہوئے ہوتے تو وہ چل کر آپ کے پاس آتے کہ بتائیے کون سا راستہ آپ کو چاہیے۔ اس لیے آپ کو ہر شعبے میں کام کرنا ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ ہری پگڑی پہن کر آپ بوجھ پر آ جائیے، آپ وہ کام کر رہے کیجئے، لیکن یہ میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آپ احیاء سنت کی بات کرتے ہیں تو اسلام ٹوٹیلٹی اور کلیت کا نام ہے، اسلام پارٹس اور جزئیت کا نام نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ نماز پر پابندی یہ سنت مصطفیٰ ہے، مسواک کی پابندی یہ سنت مصطفیٰ ہے، داڑھی کے التزام یہ سنت مصطفیٰ ہے، کھانے اور پینے کے آداب یہ سنت مصطفیٰ ہیں، مگر بدر میں لشکر کی قیادت کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ احد میں زخم کھانا یہ کس کی سنت ہے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فیصلے کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ وفود بھیجنا، وفود کا استقبال کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ آپ تقسیم کار تو کر لیں لیکن کلیت اسلام کی نفی نہ کریں۔ اہل سنت کو سب شعبوں میں مجتمع ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ ہم عزائم کو مجتمع کر کے اور ہٹے کٹے ہو کر اور تازہ توانائی لے کر ہم دوڑیں گے اور اگلا ہمارے انتظار میں ہوگا، جب ہم پہنچیں گے تو دوڑ لگائے گا نہیں۔ آپ چیونٹی کی رفتار سے چل رہے ہیں، وہ خرگوش کی رفتار سے جا رہا ہے، دشمن آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ میں نے جب 9th میں داخلہ لیا تو ہمیں ایک فزکس کا ایک سبق پڑھایا گیا کہ ایک ٹرین 100 میل کی رفتار سے جا رہی ہے اور وہ 100 میل جا چکی ہے، اور پیچھے سے ایک ٹرین اب چل رہی ہے، وہ کتنی رفتار سے جائے کہ 2 گھنٹے میں اس کو کیچ کر کے اس سے آگے بڑھ جائے۔ تو اس کو ہم حل کرتے تھے، موڈ اور مینز کہتے ہیں۔ آپ کو تو یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا کہ ہم کتنی رفتار سے جائیں کہ پہلے دشمن کو پہنچیں اور اس سے آگے نکلیں، کیونکہ وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا، وہ آپ پر ترس نہیں کھائے گا، وہ آپ کا لحاظ نہیں کرے گا، اس کا وقت آیا تو آپ کو کرش کر دے گا۔ ہم نے وہ کلچر دیا کہ ہمارا مولوی ممبر پر اگر بات کرے دین کے غلبے کی، ہمارا مقتدی کہتے ہیں مولانا صاحب اس کو چھوڑیے، بات اپنی بات کی سیاست چھوڑیے، ان کا مولوی ممبر پر کہتا ہے، اسلم کھٹک سے پوچھا ضیاء الحق نے کہ تو کیسے ہار گیا، سرمایہ تیرے پاس، وزارت تیرے پاس۔ اس نے کہا جی ملا نے ممبر پر آ کر کہا کہ اسلام اسلم کو ووٹ دو گے، اسلام کو دو گے، خان کو ووٹ دو گے یا قرآن کو دو گے؟
اچھا لوگوں نے کس کو دینا تھا؟ آپ بتائیں کہ اس ممبر پر شاہ صاحب کہہ سکتے ہیں الیکشن کے موقع پر یہ بات؟ نہیں کہہ سکتے، کلچر نہیں دیا ہم نے۔ اس لیے پورے کلچر کو بدلنا پڑے گا۔ یہ رونے سے نہیں ہوتا کہ جی وہ انہوں نے 2.5 صوبے میں حکومت بنا لی ہے اور مرکز میں وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو گئے ہیں، وہ ہوں گے ان کی پوری حکومت کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں اس عاجز و فقیر نے ایک کمزور سا آدمی کھڑا ہو گیا تو مقابلہ کر لیا۔ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ہر سنی کھڑا ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 5-10 سال میں سایہ پلٹ سکتی ہے۔ لیکن جب اپنے وسائل کا رخ دینی اداروں، دینی لٹریچر اور اصل دینی کام، دینی تنظیموں کی طرف پھیر دیں گے، بنا لیتے ہیں جی یہ صدر اور میں جنرل سیکرٹری یا میں صدر اور یہ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے۔ اب بن گئے پھر کیا کریں گے؟ کیا کام کریں گے ہم؟ صرف اس لیے کہ میرا نام صدر ہو جائے گا، ان کا نام ناظم اعلی ہو جائے گا۔ تو اگر منیب الرحمان آپ کو پسند نہیں ہے تو صدر ہے، ان کا نام سید الرحمان شاہ والدین نے رکھا ہے، اگر وہ پسند نہیں ہے تو آپ ان کا ناظم اعلی کیا ہو جائے گا؟ وسائل کہاں ہیں؟ آج قاضی حسین احمد چلا جائے تو جو بندہ آئے گا اس کے پاس سارا سسٹم، سارا نظام، سارے وسائل موجود ہیں۔ مزاج کا فرق ہوگا، میاں طفیل خلیفہ اول اور قاضی حسین خلیفہ دوم، کل کوئی ان کا خلیفہ دوم آئے تو اس کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وسائل موجود ہیں۔ وہ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کانفرنس کر سکتے ہیں، انگلینڈ میں کر سکتے ہیں، ساری دنیا والوں کو یہاں بلا سکتے ہیں، ہر زبان میں لٹریچر تیار کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہم کر سکیں گے؟ تو اگر آپ کو نام رکھنے میں خوشی ہو تو یہی نام رکھ لیجیے، علامہ اشرف چالی صاحب کے سارے نام رکھ لیجیے، ہر مجلس کا سر ان کو بنا لیجیے، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب آپ تحریک چلائیں گے، کلچر بنائیں گے، تنظیم بنائیں گے، اور تنظیم جب ہوگی تو اگر میں یہاں چل کر آؤں گا تو مجھے چپ کر کے آ کر جب بیٹھنا ہوگا، لیکن اس کے معنی میری توہین نہیں ہوں گے۔ علامہ سیالوی آئیں گے تو آ کر یہاں بیٹھ جائیں گے، اس کے معنی ان کی توہین نہیں ہوں گے، ان کی تکریم ہوں گے۔ یہ خوش ہوں گے کہ میری قوم کو نظم آ گیا ہے، میری قوم میں ڈسپلن آ گیا ہے، اس کی سب بندی کر کے کسی باطل سے ٹکرایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے ڈسپلن ہی ہم لینا ہو، ہم ایک نعرے پہ منتشر ہو جائیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ میں اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ لے کر آئے، آدھی رات کو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے 72 نفوس یثرب، تو جو لے کر آئے تھے اسد، انہوں نے کہا میاں رک جاؤ، اس ہاتھ میں، اس نورانی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے اس بیعت کی قیمت سن لو، اگر قیمت چکانے کا حوصلہ ہے تو کر لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ انکم تبایعون علی حرب کل احمر وابیض، تم دنیا کی ہر باطل طاقت سے ٹکرانے کا پیمان کر رہے ہو، اگر حوصلہ ہے ٹکرانے کا تو ہاتھ میں ہاتھ دے دو، حوصلہ نہیں ہے اس نورانی میں ہاتھ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیمان وفا کو توڑنا کوئی اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم قیمت چکائیں گے، لیکن ہم بھی قیمت لیں گے کہ یہ آقا جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نہ انہوں نے آقا کا ساتھ چھوڑا، نہ آقا نے آج تک ان کا ساتھ چھوڑا۔ تو آپ میں یہ ہمت ہے آج ہم میں؟ ایک سوال میرے پاس آیا تھا، آخری بات کرتا ہوں، کہ ایک نے کہا جی وہ عہد رسالت تھا، نورانی زمانہ تھا، سرکار کا نورانی چہرہ تھا، وحی اترنے کی کیفیات کو دیکھتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آقا و مولا کو دیکھتے تھے، ایمان کی بہاریں تھیں۔ ایک یہ ہمارا دور ہے شیطنت کا، فریب کا، دجل کا، مکاری کا، کفر کا، شرک کا، عدوان کا، ظلمتوں کا۔ اب ہم بھٹک جائیں تو ہمارا کیا قصور؟ میں نے کہا کہ یہ سوال تو آپ کا صحیح ہے، لیکن میں اور آپ اس دور میں ہوتے تو قیمت چکا سکتے؟ اس مائی صحابیہ کی طرح ہوتے کہ جس سے کہا گیا کہ تمہارا شوہر مارا گیا، تمہارا باپ مارا گیا، تمہارا بھائی مارا گیا، اس نے کہا چھوڑے ان کو، یہ بتاؤ کہ میرے آقا زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کل مصیبت بالک جلل، یہ آقا سارا کنبہ کٹ جائے، آپ ہیں تو کچھ بھی کوئی بات نہیں۔ حضور نے آپ کا حصہ بچا کر رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ انکم لو ترکتم عشر ما امرتم لہلکتم،
کہ میں نے جو تمہیں نظام شریعت دیا ہے اگر اس کا 10% بھی چھوڑ دو تو برباد ہو جاؤ گے، مگر بعد میں ایک مشکل دور آئے گا جب ایمان پر قائم رہنا، پولیس رات پر چلنا ہوگا، اس وقت کوئی 10% پر عمل کرے گا تو نجات پا لے گا۔ بتاؤ دنیا کی کسی یونیورسٹی، کوئی یونیورسٹی 10% پر پاس کرتی ہے؟ کوئی امتحان 10% پر پاس کرتا ہے؟ میرے آقا نے تو آپ کو 10% پر پاس کر دیا ہے، مگر ہم میں 1% بھی ایمان ہے؟ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ ہماری عقل کہتی ہے خلفائے راشدین کا نام لیا ہوتا، عشرہ مبشرہ کا نام لیا ہوتا، سلمان فارسی کا نام آتا، بلال حبشی کا نام آتا، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سرکار نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا، فرمایا کہ میرا سب سے بڑا عاشق وہ ہوگا جو میرے بعد آئے گا، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرا عہد دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اپنے دل میں یہ تمنا سجائے رکھے گا، یہ آرزویں مچائے رکھے گا کہ کاش میری تمام مال و متاع، میری تمام آل اولاد، حتیٰ کہ جان اور ساری متاع کائنات لٹ جائے، قربان ہو جائے اور آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ فرمایا جو میرا بڑا عاشق ہوگا، تو آپ کا حصہ تو موجود ہے لیکن لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک بشارت ہو، وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارتیں ہوں، بشرطے کہ تقاضا ایمان کو سمجھو ہمارے نبی۔ جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں کتابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے، مسلک حقاں دی خدمت بھی